تو کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک جنگل دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا بھاگ رہا تھا، کسی سے ڈر کر اور کسی سے بچ کر۔ اب سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں اسی جنگل کے بیچوں بیچ سڑک پر ایک بس گزرتے ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہیں آگے جانے پر اس بس کو اپنا رستہ ایک درخت کے کٹنے کی وجہ سے بلاک ملتا ہے، اسی لیے اس نے یہ بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرا روٹ لے لیا کہ وہاں پر کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جس طرف اب بس نے روٹ لیا ہے وہاں پر ہم بہت سی جگہوں پر کچھ اسکیلیٹن دیکھتے ہیں۔ اب بس ایک ایسی جگہ پر آتی ہے جہاں پر آس پاس سے درخت ختم ہو چکے تھے اور چاروں طرف دھند نے لے لی تھی۔ اسی بیچ اس بس کے اندر بیٹھے ہوئے بچے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے۔ اچانک سے بس جاتی ہے اور اسے روکنی پڑتی ہے کیونکہ بس ڈرائیور کو اپنی بس کے آگے ایک مرا ہوا ہرن نظر آتا ہے۔ وہ اتر کر اس مرے ہوئے ہرن کو اپنے راستے سے ہٹاتا ہے اور اس کے بعد بس میں آتا ہے، لیکن یہ کیا، اس کے بس میں آتے ہی ایک سیریل کلر اس کے پیچھے بندوق تانے ہوئے تھا۔ وہ تمام بچوں کو بھی دھمکی دے کر انہیں وہیں بس پر بیٹھ جانے کے لیے کہتا ہے۔ انہی میں سے ایک بچے کو یاد آتا ہے اس نے آج ہی نیوز میں پڑھا تھا کہ وہ ایک سیریل کلر تھا اور اس نے ابھی ابھی جیل سے بھاگ کر نکلا تھا، اور سب سے ڈرا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ آدمی صرف اور صرف ٹین ایجرز کو ہی مارا کرتا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ وہ ایک سائیکوپیتھ تھا۔ اس آدمی کے کہنے کے مطابق ان سب نے اپنے فونز بھی گاڑی کے باہر پھینک دیے اور ڈرائیور اس کے ڈر سے بس کو چلاتا رہا، اور اب ڈرائیور نے ڈر کے مارے ایک اور سائن بورڈ مس کر دیا جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ وہ ملٹری کے ایک ایسے زون کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ایک ایسا ایریا تھا جہاں سالوں پہلے ریسرچ کی گئی تھی اور وہاں پر کوئی انسان نہیں رہتے تھے۔ وہ ایک ٹنل سے گزرتے ہیں جہاں پر بہت سی لائٹس جل رہی تھیں اور اچانک سے بس رک جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بس کا انجن خراب ہو گیا ہے۔ سائیکوپیتھ کو لگتا ہے کہ ڈرائیور اس سے مذاق کر رہا ہے، تو اسی لیے وہ ایک لڑکی کو گن پوائنٹ پر لے جا کر ڈرائیور کو انجن ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جب وہ لوگ نیچے اترتے ہیں اچانک سے سبھی لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور انہیں ہر طرف سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سائیکوپیتھ نے ڈرائیور سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ وہاں پر کیا ہے۔ ڈرائیور بھی اپنی ٹارچ لے کر آگے بڑھا۔ وہ اپنی ٹارچ لے کر آگے بڑھتا رہا اور اندھیرے سے اندھیرے کی طرف جاتا رہا۔ تبھی اسے ایک سایہ نظر آتا ہے اور آگے جا کر دیکھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک بھیانک مانسٹر ہے۔ ڈرائیور نے ڈر کر چیخ ماری اور اس مانسٹر نے اسے چیسٹ سے پکڑ کر مار ڈالا۔ اب بس کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سارے اسٹوڈنٹس چلانے لگتے ہیں۔ وہ سائیکو کلر بھی اس لڑکی کو لے کر بس کے اندر آ جاتا ہے۔ مانسٹر ان سب کو خاموش رہنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ مانسٹر انہیں سن نہ پائے، انہیں دیکھ نہ پائے، اور وہ ایک بچے کو بس چلانے کے لیے کہتا ہے، لیکن بس کیسے چلتی؟ کیز تو ڈرائیور کے پاس تھی اور جسے وہ مانسٹر مار چکا تھا، اب وہ کیز کون لینے جائے گا، یہ سوال تھا۔ اب یہ کلر بچوں میں سے ایک کو کام دیتا ہے وہ چابی لانے کا۔ جب وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے ڈرائیور کے پاس گئی چابی لانے کے لیے تو وہ اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ روئی کیونکہ وہ مر چکا تھا۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ رونے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ اسے جلدی سے چابی لے کر بس کے اندر جاتی ہے۔ باقی بچے جب اس سے ڈرائیور کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ انہیں نہ میں جواب دیتی ہے، یعنی کہ وہ نہیں رہا، اور یہ سن کر سارے بچے رونے لگتے ہیں۔ یہاں پر اب کلر ویجی نام کے ایک لڑکے کو بس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن بس تو خراب تھی، کیسے سٹارٹ ہوتی؟ اب سیریل کلر اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے بس سٹارٹ نہ کی تو میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ لڑکا باقی اسٹوڈنٹ سے کافی جوشیلا اور غصے والا تھا۔ وہ اس سے آرگیو کرنے لگتا ہے۔ وہ جب اس سے بحث کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک لڑکا اسے دھکا دے دیتا ہے جس سے وہ گر جاتا ہے، اور ریجی جلدی سے اس کے ہاتھ سے اس کی بندوق لے لیتا ہے اور اسی پر ہی تان دیتا ہے۔ وہ سیریل کلر ہنسنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ارے تم مجھے نہیں مار سکتے، مارنے کے لیے بہت زیادہ جرأت چاہیے۔ یہ لوگ ابھی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس بس سے دوبارہ سے آواز آتی ہے جس کی وجہ سے سبھی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور سیریل کلر جلدی سے وہ بندوق اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے اور انہی پر تان دیتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ آوازیں بھی بڑھ رہی تھی اور بچے بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اسی وجہ سے سیریل کلر باہر نکلتا ہے اور بندوق تان کر کہتا ہے، جو بھی ہو اندھیرے سے باہر نکلو اور میرا سامنا کرو۔
وہ ابھی یہ سب کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کی بولتی بند ہوئی اور اس کے چہرے پر خوفزدہ مسکراہٹ آئی اور اس مانسٹر نے اس پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے والے مانسٹر نے اس کا دھڑ سر سے الگ کر دیا تھا۔ بس کے اندر بیٹھے تمام اسٹوڈنٹس یہ سب دیکھ رہے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اب اگر انہیں اس مانسٹر سے بچنا تھا تو وہ اس بس کے اندر رہ کر ہی بچ سکتے تھے۔ اس مانسٹر کے ہاتھ میں بہت سارے ٹینٹیکلز تھے جو اس نے اس آدمی کے سر میں گھسائے ہوئے تھے۔ اندر بچے یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن یہ تب تک ہی محفوظ رہے کہ پھر سے انہیں بس کے باہر سے بہت ساری آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کڑکڑاتی ہوئی آواز سے بس کا دروازہ کھلا اور پھر انہوں نے بس کی سیٹ پر اسی مانسٹر کے بڑے بڑے ہاتھ دیکھے، یعنی کہ وہ مانسٹر بس کے اندر آ چکا تھا۔ اب بچے بس کے دوسرے ڈور سے باہر نکلنے لگے کہ غلطی سے ان کی ٹارچ مانسٹر پر پڑ گئی۔ انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ مانسٹر لائٹ سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا اور بس اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس مانسٹر کو لائٹ سے دور رکھا۔ لائٹ کی مدد سے اس مانسٹر کو اپنے پاس آنے سے دور رکھا اور بس کے دوسرے دروازے سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب بچے بھاگتے ہوئے ایک بنکر کے اندر پہنچتے ہیں۔ اس بنکر میں ایک روم بھی تھا جہاں پر ایک میپ تھا، جسے دیکھ کر وہ پتہ چلاتے ہیں کہ یہ ایک ملٹری بیس ہے، اور اگر یہ ایک ملٹری بیس ہے تو یہاں پر کنٹرول پینل بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ اس کنٹرول پینل کے ذریعے اس ٹنل کی تمام لائٹس کو آن کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس مانسٹر سے بچنے کے لیے انہیں کسی بھی طرح یہ کنٹرول پینل آن کرنا تھا۔ اب یہ لوگ کنٹرول پینل کے لیے ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں اور پھر ایک میپ کو رکھ کر ایک پلان بناتے ہیں کہ آخر کہاں پر وہ کنٹرول پینل ہو سکتا ہے۔ نولن اور اس کے ساتھ کچھ دوست اس کنٹرول پینل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں، جبکہ باقی وہ تینوں عجیب طریقے سے اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے، لیکن وہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے رجی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ رجی اب اسے باتوں ہی باتوں میں تنگ کر رہا تھا، لیکن کوئنی اسے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب کافی دیر کے بعد کوئنی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو اسے کچھ محسوس ہوا۔ جب فائنلی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر تو کوئنی تھی ہی نہیں۔ وہ زور زور سے چلانے لگتا ہے اور کوئنی کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اس کے دوسرے دوست کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کوئنی غائب ہے، تو وہ بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ کوئنی کو ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور آخر کار وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر کوئنی انہیں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ کوئنی کے اوپر وہی بھیانک مانسٹر تھا جو کوئنی کو گردن پر کاٹ کر کھانے ہی والا تھا۔ کوئنی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ یہاں پر رجی اس مانسٹر کو فائر دکھا کر اسے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، جبکہ ان کا دوسرا دوست کوئنی کو اس مانسٹر کے نیچے سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اب وہ لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ رجی تو ان کے پیچھے ہے ہی نہیں۔ اصل میں رجی کے ہاتھ میں موجود مشال گر کر پانی میں گر جاتی ہے اور بجھ جاتی ہے، جس سے وہ مانسٹر رجی پر حملہ کر دیتا ہے اور عجیب سی چیزیں گر کر رجی کے منہ پر گر جاتی ہیں، اور یہ خون تھا۔ کوئنی اور اس کے دوست نے جب یہاں پر مانسٹر کے نیچے رجی کو دیکھا تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ ڈر گئے۔ وہ لوگ تو اب کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مانسٹر اس پر حملہ کرتا تبھی وہاں کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں، جس سے ڈر کر وہ مانسٹر رجی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے دوستوں کو آخر جنریٹر مل ہی گیا۔ شاہ نولن اور ان کے ساتھی جنہیں یہ جنریٹر ملا تھا انہیں پاس ہی ایک کمرہ ملا تھا جہاں پر بہت سی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں، ساتھ ہی ساتھ بہت ساری پکچرز اور نوٹ بھی تھے، اور ان نوٹس میں اسی کے نیچر کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس نیچر کے اوپر بہت ساری ریسرچ کی ہے، لیکن وہ اس مانسٹر کو مار نہیں پایا۔ خیر، ان کا پوائنٹ اس ساری چیزوں کو پڑھنے کا نہیں تھا، انہیں تو یہاں سے باہر نکل کر اپنی جان بچانی تھی۔ اسی لیے یہ پیچھے کی طرف مڑتے ہیں تو انہیں دور سے ایک بھیانک سا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں ڈر گئے اور انہوں نے اپنا سانس تک روک لیا، کیونکہ ہو سکتا تھا آنے والا مانسٹر ہی ہو۔ لیکن یہ دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو گئے کہ وہ مانسٹر نہیں بلکہ ان کے تینوں ساتھی تھے جو خوشی سے ان کی طرف آ رہے تھے۔ لیکن یہ خوشی صرف ایک پل کے لیے تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے انہوں نے کوئنی کی گردن پر زخم کا نشان دیکھا۔ یہ زخم کا نشان اسے اسی مانسٹر کی وجہ سے لگا تھا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئنی بھی انفیکٹڈ ہو گئی ہو اور وہ بھی مانسٹر میں تبدیل ہو جائے۔
ان میں سے ایک کہتا ہے کہ شاید ہمیں کوئنی کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن وہ لوگ اس بات کے لیے نہیں مانتے۔ وہ کوئنی کا ساتھ ہمیشہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ اب آخر کوئنی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اسی کی انفارمیشن لینے کے لیے دوبارہ سے اسی روم کے اندر جاتے ہیں جہاں انہیں بہت سے نوٹس پڑے ہوئے ملے تھے۔ اسی نوٹ بک میں سے ایک نوٹ پک کر کے وہ اسے پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک لڑکے کی کہانی تھی جسے اپنی بہن کے ساتھ نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا بہت ہی اچھا لگتا تھا، اور ایکسپلور کرتے کرتے وہ لوگ اسی ملٹری بیس میں آ گئے۔ وہ لڑکا جو اپنی بہن کے ساتھ جہاں پر آیا تھا، وہ پیچھے کھڑے ہو کر ایک میپ کو دیکھنے لگتا ہے، اور اس کی بہن آگے کی طرف چلنے لگتی ہے، اور آگے چلتے ہوئے وہ ایک دم سے شاک ہو گئی، جیسے اسے ٹنل کے بیچ میں ایک عجیب سی چیز نظر آئی ہو۔ پیچھے جو اس کا بھائی کھڑا تھا، وہ جیسے ہی اندر دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے، اور اب تو بہت زیادہ دیر ہو چکی کیونکہ ٹنل سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، جس سے وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے، اور اندر جا کر اپنی بہن کو بچانے کی بجائے وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگا تاکہ وہ اپنی جان کو بچا پائے اور یہاں سے فرار ہو سکے۔ یہ وہی سین ہے جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد وہ بچہ تو وہاں سے چلا گیا، لیکن یہ والا انسیڈنٹ اس کے دماغ میں ہی کہیں رہ گیا۔ اس کے دل میں یہ بات رہ گئی تھی کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی بہن ماری گئی، اور اب وہ اس چیز سے بدلہ لینا چاہتا تھا جس نے اس کی بہن کو مارا تھا۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی نہیں بھول پایا۔ اس نے اس مانسٹر کے متعلق ریسرچ کی اور اس مانسٹر کے متعلق ایک ایک چیز پتہ کرائی، اور پھر یہ پلان کیا کہ کیسے وہ اس مانسٹر کو مار سکتا ہے۔ حالانکہ اس نے مانسٹر کو مارنے کے لیے ایک مشین بھی بنا ڈالی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مانسٹر کو مارتا، مانسٹر نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اسی کے بنائے نوٹ سے انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مانسٹر جس کا بھی خون چکھ لیتا ہے، اسے دوبارہ مارنے کے لیے اس کے پیچھے ضرور آتا ہے، یعنی کہ اب کوئنی کو بھی بہت زیادہ خطرہ تھا۔ یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کوئنی کو بچانے کے لیے ایک ساتھ لڑیں گے۔ اس لڑکے نے جو کام شروع کیا تھا، وہ کام یہ لوگ کمپلیٹ کریں گے اور اس مانسٹر سے لڑیں گے۔ کوئنی انہیں منع کرتی ہے کہ کوئی بھی میری وجہ سے خود کو خطرے میں نہیں ڈالے گا، لیکن اس کے سارے دوست بہت ہی اچھے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ سارے ہی زندہ یہاں سے بچ کے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور ایک ساتھ ہی اپنے پلان پر ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس آدمی کی بنائی ہوئی مشین کو بھی مکمل کر لیتے ہیں جو اب کام کر رہی تھی۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئی، لیکن ابھی تو مین کام باقی تھا، اس مانسٹر کو اس مشین کے سامنے لانے کا، جس کے لیے یہ لوگ ایک ٹریپ بناتے ہیں۔ کوئنی کے خون آلود کپڑے یہ لوگ ایک خالی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی تھوڑی ہی دور انہوں نے کوئنی کو بھی کھڑا کیا ہوا تھا، ان کپڑوں کو سونگھتے ہوئے تاکہ مانسٹر یہاں تک آئے، اور پھر کوئنی کا پیچھا کرتے ہوئے وہ مانسٹر صحیح جگہ پر آئے اور وہ لوگ لائٹ جلا کے اس کو مار دیں۔ اور اب وہ مانسٹر ان کے سامنے آیا بھی، کوئنی کے خون آلود کپڑوں کو سونگھا بھی، لیکن اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ کوئنی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی ٹائم نولن کو وہ ٹریگر نیچے کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ٹریگر پھنس گیا، اور ایسے میں مانسٹر کوئنی کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیچھے آ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئنی پر حملہ کرتا، وہ لوگ اس مشین کا ٹریگر آن کر دیتے ہیں، اور بہت سی لائٹس ایک ساتھ اس مانسٹر پر پڑنے کی وجہ سے وہ کوئنی کو چھوڑ دیتا ہے اور کوئنی بچ جاتی ہے۔ اب کوئنی اور اس کے ساتھ کی دوست جلدی سے بھاگ کر ٹنل سے باہر جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ان میں سے ان کا ایک دوست اس مانسٹر کو سٹیپ کر دیتا ہے، لیکن اس سٹیپ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، اور وہ مانسٹر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب ان کے پاس یہی حل تھا کہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر اس ٹنل کے باہر بھاگیں۔ یہ لوگ ہاتھوں میں مشال لیے بھاگتے جا رہے تھے، لیکن یہ مانسٹر ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ دو لڑکیاں تو کب سے ٹنل کے باہر چلی گئی تھیں، لیکن جب باہر نکل کر ان کے دیکھا کہ ان کے دوست یہاں نہیں آ رہے اور وہ مانسٹر بھی ادھر ہی آ رہا ہے، تو ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنی سانسیں روک لیں۔ لیکن وہ مانسٹر ٹنل کے باہر نہیں آیا کیونکہ باہر روشنی تھی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے دوست پیچھے سے بھاگ کر اس مانسٹر پر اپنی مشالیں لگا دیتے ہیں، جس سے اس مانسٹر کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ اس آگ میں جل جاتا ہے۔ آج یہ لوگ باہر آ گئے اور فائنلی ان کا پلان سکسیسفل ہو گیا۔
انہوں نے اس مانسٹر کو مار دیا تھا اور ان سب کی جان بچ گئی تھی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ باقی کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ انہوں نے ان کی جان بچانے کے لیے خطرہ ختم کر دیا تھا۔ اب کہانی کے آخری سین میں یہ بچے اس ڈرائیور کو یاد کرتے ہیں جس نے ان سے ایک پہیلی پوچھی تھی کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں ہر خطرے سے بچا سکتی ہے۔ اس ٹائم تو انہیں اس پہیلی کے متعلق نہیں پتہ چلا، لیکن اس واقعے کے بعد اب وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ وہ چیز ہمت ہے جو آپ کو کسی بھی خطرے سے بچا سکتی ہے۔ مرتے ہوئے بھی ڈرائیور انہیں بہت بڑا سبق دے گیا اور یہ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ یہیں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسی بہت سی سٹوریز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔